صل وسلم عليه اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ الہ العالمین، آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل پاک کا انعقاد صوفی منصور الخیری اور اسی طریقے صوفی منور الخیری اور عبدالقیوم ظفر الخیری اور علامہ طارق الخیری نے بڑے شوق محبت سے کی اپنے والد بزرگوار کے لیے، اور حضرت صاحب کے اس کے حساب سے اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک دوست ہیں عبدالرحمن کاکا، ہسپتال میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، شفائے کل نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میں ایک شخص جس طریقے سے علامہ بشیر الخیری صاحب نے گفتگو میں آخر میں ایک واقعہ جو حدیث مبارکہ سے بیان کیا کہ ایک شخص پاکوں کی مجلس اور زیارت کے لیے زیارت راستے میں فوت ہو گیا اور اسی کی وجہ سے بخشش ہو گئی، تو آج بھی ایک شخص آیا اس پاک مجلس میں بیٹھنے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آیا، یہاں پر اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا تھا اور اسی بلند کرنے کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ جس کو آخری وقت میں اللہ کا ذکر، حضور کا کلمہ نصیب ہو جائے، اور یہی نشانی ہے کہ جب زبان پر ذکر ہو، روح پرواز کرے تو سمجھ لو کہ ایمان سے خاتمہ ہوا، ادھر روح پرواز کر گئی، وہاں پر اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ تو اس شخص نے جو بھی نیکی کی، اے اللہ جو عمل کیا، آج آیا اس پاک مجلس میں، اے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ فوجی عاشق، نام بھی عاشق تھا، فوجی بھی تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الہ العالمین اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ یا بار الہ، جتنے بھی ساتھی آج آئے اس محفل میں شریک ہو گئے، اے اللہ یقیناً ہر شخص دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا، حاجت لے کر کے آیا ہے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا کرے، بے اولاد ہے تو اولاد نصیب فرما، بے روزگار ہے تو رزق حلال نصیب فرما۔ الہ العالمین اس پورے علاقے اس چک پر نظر کرم فرمائے۔ طارق صاحب کی بھابھی جو ہے وہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ الہ العالمین قاری طارق صاحب کو بھی اولاد کی خوشی نصیب فرمائے، زندگی صحت والی اولاد، جو بھی اولاد ان کو اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ بہت سارے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اللہ سب کے رزق میں برکتیں دے۔ بہت سارے سنگی سفر میں آج آئے، ساتھ چل رہے ہیں، الہ العالمین جس گھروں میں بھی جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے نیک رشتے پیدا فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ جو بھی ساتھی سنگی ساتھ آئے ہوئے، اللہ ان کی کلی مشکلات آسان کرے۔ جو بے روزگار ہے تو ان کے لیے اچھے رزق کے راستے کھول دے۔ الہ العالمین آخری سانس تک اسی ذکر، اسی خدمت میں اللہ ہم سب کو مصروف عمل رکھے۔ بہت سارے یہاں پر پرانے سنگی احباب اس علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب پر نظر کرم فرمائے، سب کے لیے اللہ قدم بقدم آسانیاں فرمائے۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ ماسٹر اللہ دیتا صاحب کے قبر پر اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستان محترم، رب فضل ہے، احسان ہے کہ بعد نماز عشاء اللہ نے جو بھی وقت ہم سب کو نصیب کیا، اپنی یاد، ذکر اور فکر کے ساتھ وابستہ رکھ کر کے دعاؤں میں شامل حال کر دیا۔ اور سب کے سامنے ایک واقعہ بھی ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس ذکر میں رب کے حضور رخصت ہو گیا۔ تو یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، 50 سال عمر ہو، 60 سال عمر ہو، 70 ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ زندگی نے اپنے وقت کے حساب سے ختم ہو جانا ہے، اور وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے۔ کسی سے پوچھو کیا عمر ہے، 10 سال، پھر پوچھو تو کہے گا 30 سال، پھر پوچھو گے تو کہے گا 50، اور کسی سے کیا پوچھنا، اپنے آپ کو دیکھے تو اپنی زندگی ایک خواب کی مانند لگ رہی ہے جو ایسے پلک جھپک میں گزر گئی۔
لیکن زندگی کے اندر وہی وقت کارآمد ہے، وہی وقت تیرے لیے ذریعہ نجات ہے کہ جو وقت نیکی میں اللہ اور رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک شخص کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی پوری زندگی اس کے سامنے ایک پورے کے پورے فلم کی طرح اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ جو وقت اس کے سامنے گزرے گا تو بعض وقت کو دیکھ کر کے اس کا چہرہ پریشان ہو جائے گا اور اس کے چہرے پر پشیمانی آ جائے گی، لیکن جب ایسا وقت آئے گا جس وقت میں وہ اللہ اور رسول کے ذکر میں مشغول ہوگا تو وہ اس امید سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میری بخشش کرے۔ بعضوں کے گمان اور یقین کی وجہ سے اللہ اس کی اسی بات پر اس کے حال کو جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف کر دے گا۔ مشہور حدیث ہے مشکات کی کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، حد نگاہ کا گناہ ہوں گے، پھر آواز آئے گی کہ اعمال کا ترازو لایا جائے گا تاکہ اس کے اعمال کو تولا جائے۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑا نیکی سے خالی پڑا ہوگا۔ یہ شخص سمجھے گا اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جنت کے فرشتے اور جہنم کے کھڑے ہوں گے، جہنم کے اٹھا کر کے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، اے فرشتوں رک جاؤ، ابھی اس کا نیکی کا ایک عمل رہتا ہے جس کا حساب ہونا باقی ہے۔ ایک پرزہ لایا جائے گا، دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، جو ہی رکھا جائے گا وہ نیکی اس گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ کون سا عمل تھا کہ آج میرے کثرت گناہ پر باری ہو گئی؟ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اے بندے، اب یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اے بندے، فلانے چک میں، فلانے گاؤں میں، فلانے گھر میں میرے ذکر کی محفل سجی تھی، تم بھی جا کر کے بیٹھ گئے، تم نے بھی اخلاص سے اللہ کا ذکر بلند کیا، توبہ کی، تیری اس حاضری کو قبول فرما کے آج میں نے اس کو تیرے گناہوں پر باری کر دیا اور اسی کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی۔ تو اے دوستو، یہ لمحے کوئی بھی جو ہے خالی نہیں رہتے، ایسے لمحے ہمیشہ اپنی رحمتیں برکتیں لاتے ہیں۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ رحمت اور برکت کو کیسے سمیٹ کر کے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، سب دوستوں کے اخلاص کو، محبت کو قبول فرمائے، اور بہت سارے ادھر پرانے نئے دوست اس علاقے پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے اور مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑے اچھے ظہیر بیٹھا ہوا، اس کا ماموں کدھر ہے؟ صوفی عابد صاحب، یہ سالہ سال پرانے سے ہیں، اور یہ مولانا بشیر الخیلی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے علاقے کے بڑے مشہور اچھے مقرر، لیکن چنگیا دے سنگ لڑے تے میری جھولی دے بچ پل پہ گئے۔ تو یہ ایک وقت تھا کہ اس ادارے میں، مدرسے میں، استانے میں گئے، پڑھ کے آئے، تو آج یہ خود استاد بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے دوستو، اپنے ایک ایک بچے کو ہمارے پاس لاؤ تاکہ حافظ بنے، عالم بنے، اور دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی، FA BA بھی کر لے گا تو انشاءاللہ بچہ آپ کا ہوگا، اور وہی کامیاب ہو کر اس دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر اور قبر کے اندر بھی آپ کے لیے راحت اور بخشش کا سبب بن جائے۔ جس کو اللہ نے پتر دیے، بیٹے دیے ہیں، جس نے بھی 8ویں میٹرک کیا ہوا ہے، قاری طارق صاحب کے پاس ان کے حوالے کرو، آئے 80 توڑے کولو کوئی چیز نہیں منگ دے، تسی صرف پتر بھیجو، 80 انہوں نے بندے دا پتر بنا کے بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس علاقے کے جتنے بھی سنگیت نئے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، مٹھو بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنگیت بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے ہمارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں قاری صاحب نے، اپنے والد صاحب حضرت صاحب کی سارے ثواب کی، ان کی سسر ماموں بھی فوت ہوئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، ان کے بھی ساتھی والدین عزیز و کار فوت ہو گئے، سب کی بخشش فرمائے برحمتہ۔
بھائی جن دوستوں نے بیعت ہونا ہے وہ دوست آگے تشریف لیں.